السلام علیکم دوستو، انصافستان پی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست احمد مغل۔ کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج اس ویڈیو کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، کچھ حکومتی اداروں پر سوال کرنا اور کچھ ناک کے بد اندیش قسم کے دوستوں کا جو انہوں نے سارا دن سوشل میڈیا پر ایک ہرزہ سرائی مچائی رکھی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گم گوں کی کیفیت پیدا کی رکھی، اور حیرت انگیز طور پہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے جن دوستوں کے جن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ڈی پیز پہ اور پروفائلز میں آرمی بیجز اور آرمی کی تصاویر وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال اسرائیل کے بارے میں، ایک پاکستان کی پورے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک بنیادی استعارہ سمجھ لیجئے، اشارہ سمجھ لیجئے، پوری پالیسی سمجھ لیجئے موجود ہے کہ اسرائیل عالم اسلام کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا وجود اقوام عالم میں ایسا ہی ہے جیسے کسی ناجائز بچے کا۔ کچھ عرصے قبل ایک انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، سوال ان سے بھی کیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس طرح کا دباؤ ہے، بالخصوص سعودی حکومت یا خلیجی ممالک کے جو رویے ہیں اسرائیل کے بارے میں، اس پر رائے ہوتی رہی، لوگ رائے دیتے رہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی نہ صرف تردید کی بلکہ اپنی پالیسی واضح طور پہ بتا دی کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر، یعنی کہ ان کی مرضی کے ساتھ حل کیا جائے، تب تک پاکستان کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں اسرائیل نامی کوئی ریاست موجود نہیں ہے۔ ایک بیان حقیقت ہے، جسے وہ اسرائیل کہتے ہیں، وہ دراصل فلسطین ہے، اور مقبوضہ فلسطین ہے جس پر ایک عرصے سے ظلم و ستم اور شدائد ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں، اپنے انٹرویو میں فرمایا تھا کہ ہندوستان، اگر ہم فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں اسی اصول کے تحت کشمیر کے جو بارے میں ہمارا نظریہ ہے، ہماری رائے ہے، جو ہمارا حق اس پر ہم سمجھتے ہیں، اور اس خود کشمیریوں کی جو رائے ہے، استصواب رائے جسے کہتے ہیں، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے، تو ہمارا یعنی کہ بنیادی تو کشمیر پہ جو اسٹانس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کچھ سو کالڈ قسم کے دانشور جو اپنے آپ کو بذام خیش کو علامہ سمجھتے ہیں یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کوئی اپنی مؤکر رائے دینے کا قائل سمجھتے ہیں، وہ سارا دن سوشل میڈیا پر اپنی یہ بکواسیات اور خرافات ٹویٹ کرتے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہ حق ہے اور یہ دلائل ہیں، یہ فلاں دلائل ہیں، فلاں دلائل ہیں۔ اچھا، کچھ اس میں ایسے دوست بھی موجود ہیں جو شاید گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ ان کے بارے میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ پے کیا جاتا ہے یا انہیں لائنز دی جاتی ہیں، ان لائنز پر وہ اپنی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ارکان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، سارا دن اسی طرح گزرا، تقریباً 12 سے 13 گھنٹے اس طرح گزرے، اور اس ویڈیو بننے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ گردش میں آیا کہ پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں جو رائے ہے وہ واضح ہے، عوام سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک یا عرب ممالک کے کسی بھی طرح کے جو معاملات ہیں، اس جو پیش رفت ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے یا نہیں بھی ہو رہی ہے، 6 مکوئیاں ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نہ جوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بات یہ، میرا ایک سوال ہے، ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں، ففتھ جنریشن وار، ففتھ جنریشن وار، یہ خبر کی جنگ ہے، یہ خبر کی جنگ ہے، یہ خبر کی جنگ ہے۔ بڑے بڑے اکاؤنٹس جن کی فالوئنگ بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اس میں نام نہاد کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ بالادست طبقے بھی ہیں، کچھ این جی اوز کے لوگ بھی ہیں،
کچھ خود رو قسم کی ٹیمیں ہیں جنہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک صاحب نے ایک ٹویٹ کی، وہ اس کی فالوئنگ جو ہے اگر 6 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے، تو وہ 5 لاکھ لوگوں تک ٹویٹ نہیں جاتی ہے، وہ دراصل ان کے فالو کرنے والے تمام فالوورز تک پہنچتی ہے، یعنی کہ ایک پورا روٹ بنتا ہے، جیسے امپریشن کہتے ہیں عرف عام میں. تو سارا دن تقریباً 10 گھنٹے، میں 8 گھنٹے کر لیجیے، 8 سے 10 گھنٹے سارے دن یہ ٹویٹس ہوتی رہیں، اس بارے میں بیانات دیتے رہے لوگ، دلائل دیتے رہے حیرت انگیز طور پہ جو دلائل دیتے رہے. میں دفتری مصروفیات سے عہدہ برا ہونے کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنی رائے دینے کی، بہت سے دوستوں کو ناگوار بھی گزرا. میری اپنی رائے بالکل دو ٹوک ہے، اور میری رائے جو ہے میری ذاتی نہیں ہے. میری رائے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے عین مطابق ہے. حکومت پاکستان کا جو واضح موقف جو ٹیلی ویژن پہ سامنے آ چکا ہے وزیر اعظم کی زبان سے، اس کے علاوہ پاک افواج کی طرف سے خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی اور اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے واضح بیان دے دیا تھا، اس کے تحت ہی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے اقوام عالم میں، اور عالم اسلام کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال 1400 سال پہلے جو دجال کے بارے میں پیشن گوئیاں بتائی گئیں گی، یہ وعیدیں بتائی گئیں، یہ اس سے بچنے کے طریقے بتائے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے، وہ ہماری قوم نے پس پش ڈال دی. یہ سمجھتے ہیں شاید دجال کا خروج کوئی بڑی سامنے کی بات ہوگی. اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا، لوگ سمجھ جاتے، تو اس کی پیش بندی، اس کے خلاف سب بندی تقریباً 1500 سال پہلے نہیں ہوتی. عام لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زبان ہلانے سے پہلے، اپنے کی بورڈ کے کلک 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 کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے یہ باتیں کہ ان کی بات کتنے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. ہم دجالی میڈیا شور کر رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا دجال کا پیروکار ہے. آج وہ ثابت ہو گیا. صرف مین اسٹریم میڈیا نہیں، سوشل میڈیا میں بھی لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں. کل یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کریں گے. آج جو ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دجال کو مسیحا گردانتے ہیں. وہ پاکستان کے تھر کے جو صحرائی علاقے ہیں ان کو آ کے زرخیز کرے گا، کرونا کی ویکسین ملے گی ان لوگوں کو. تو وہی حرکتیں چل رہی ہیں صاحب. یہ اور ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ غزوہ ہند کا انکار کر رہے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب غزوہ ہند کا انکار ہے. غزوہ ہند ہونے کے بعد یروشلم کا واقعہ ہے نا، فلسطین کی آزادی کا معاملہ ہے نا. سوچتے نہیں ہیں، بس دانشور بن جاتے ہیں. کوئی بڑے اکاؤنٹس بن گئے، دانشور بن گئے، بکواس شروع کر دیتے ہیں اپنی، جو جی میں آیا لکھنا شروع کر دیا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کے رویوں کے خلاف، ان کے بکواسیات کے خلاف سی سپلائی دیوار بنے ہوں، اپنے موقع پہ ڈٹے رہے. اس موقع پہ ڈٹے رہے جس پر جو ہمارا قائد اعظم کا فرمان ہے، جو ہماری پاک افواج کا بیانیہ ہے، جو حکومت پاکستان، موجودہ حکومت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ چکے، اس پر قائم رہے لوگ. اور حیرت انگیز طور پہ اس منفی پروپیگنڈے کو پیش کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے پیروکار بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو فوج کے طرفدار بھی کہتے ہیں. حیرت انگیز طور پہ وہ لوگ اس میں شامل رہے. بھائی اگر مگر چونکہ چنانچہ مگر کچھ نہیں ہوتا بھائی. دو ٹوک رائے ہے. میرے گلے پہ کوئی خنجر رکھ دے اور کہے اسرائیل کو تسلیم کرو، میں نہیں کروں گا. یہی حکومت کا بیانیہ ہے نا. جب یہ ہے تو پھر آپ ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی فکری بکواس، اپنی فکری غلاظت کا اظہار کیوں کرتے ہیں لوگوں پر؟ میری ایوان بالا کی جو ایوان اقتدار کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے میڈیا سیلز کو فعال کریں، آفیشیل میڈیا سیلز کو فعال کریں. اور اس طرح کا منفی پروپیگنڈا جو ہے 8-10 گھنٹے جو نقصان دینے کے بعد آپ 8-10 سیکنڈ کی ٹویٹ لگا دیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. 4-6 دفعہ ٹکر چلنے سے فرق نہیں پڑتا. باقاعدہ سرکوبی کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو. سارے دن آپ لوگ سوئے رہتے ہیں. 10 گھنٹے نقصان ہو گیا، جتنا نقصان ہو گیا، جتنے لوگوں کو متاثر کر دیا انہوں نے. آپ کسی کے ذہن سے کھرچ نہیں سکتے. شکوک و شبہات چیز ہی ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں ایک دفعہ شامل ہو جائیں، آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے، اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں.
میڈیا میں خبر چلتی ہے کہ صاحب میں نے کچھ کر دیا، میں نے قتل کر دیا، فلاں کر دیا، ڈھمکاں کر دیا. وہ 20 دفعہ بلنک 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 کرے گی، لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دینا ہے. اس کے بعد میں اگر 20 گھنٹے لائیو بیٹھ کے بھی اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرتا رہوں اور ثابت بھی ہو جاؤں کہ میں بے گناہ ہوں، لوگوں نے قبول نہیں کرنا. لوگوں نے 20 سیکنڈ کے بلنک بلنک کو قبول کرنا ہے جو بریکنگ نیوز کے نام سے تھوڑے آپ کے سروں پہ، آپ کے دماغوں پہ مارے جاتے ہیں. حیرت ہے، حکومت نام کی کچھ چیز ہی نظر نہیں آتی. ابان اقتدار میں بیٹھے ہو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. جب یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے، خبر کی جنگ ہے، جھوٹی خبروں کی جنگ ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے کون آئے گا بھائی؟ میری کیا وقت ہے؟ کوئی اور آئے گا، اس کی کیا وقت ہے؟ آپ کو کس لیے منتخب کیا تھا؟ امید ہے آپ اپنے رویے پہ غور کریں گے. ہم کچھ اب اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بہت شکریہ.